السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر خیریت سے رکھے، میری دل سے دعا ہے۔ اور فجر کا ٹائم ہونے والا ہے۔ ساڑھے 5 کا ٹائم ہے، تھوڑی دیر بعد ہی اذان ہونے والی ہے فجر کی، اور سب کو کھانا دے کے آ گئی ہوں میں۔ اپنے جتنے بھی میری گلی میں آتے ہیں کیٹس اور ڈاگ، سب نے کھانا کھا لیا الحمدللہ، سب کو کھانا دے دیا۔ اب اذان کا ویٹ کر رہی ہوں، اذان ہوگی تو نماز پڑھیں گے، اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا سوتے ہیں یا جاگتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ پلیز میرے چینل پہ نئے آنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، واچ کیجیے۔ میرا چینل مانیٹائز ہو جائے تو میرے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ ان جانوروں کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے میرے لیے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اسٹرے کیٹس ہیں۔ ابھی کراچی میں پچھلے مہینے جو بہت زیادہ سردی پڑی تھی تو یہ بیمار ہو گئے تھے۔ یہ جو بلیک والا ہے یہ تو بہت چھوٹا سا بچہ تھا، اب یہ ماشاءاللہ سے بڑا بڑا لگ رہا ہے، بہت چھوٹا سا بچہ تھا۔ اصل میں ایک بلی نے بچے دیے تھے، چار میں سے یہ ایک ہی بچہ ہے، اور وہ بلی بھی پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ تو اس کو یہ بھی بیمار تھا، پھر اس کو میں لے آئی یہاں پہ، اس کا الحمدللہ علاج وغیرہ کرایا ہے، کافی بہتر ہو گیا۔ اور یہ والا یہ ایسا ہی تھا، میں کھانا ڈال رہی تھی جانوروں کو اپنے، تو یہ بھی آواز سن کے آ گیا، بہت بھوکا ہو رہا تھا۔ مگر یہ جو ہے نا یہ بہت ہی معصوم جانور ہے، بہت معصوم ہے، یہ بہت ڈرتا ہے، کہیں بلیوں کی آواز بھی سنتا ہے تو ادھر ادھر چھپنے کے لیے جگہ ڈھونڈتا ہے۔ یہ دونوں ہی ایسے ہیں۔ ان کو میں نے سردی سے بچانے کے لیے گھر میں رکھ لیا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرا ہاتھ ضرور پکڑیں گے، اور ایک دن میرا خواب ہے کہ میں ان جانوروں کے لیے ایک گھر بناؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ مجھے پکا یقین ہے اپنے خدا پہ کہ میرے اس خواب کو وہ پورا کریں گے، اور آپ سب پہ بھی مجھے یقین ہے، آپ سب میری بات کو سمجھیں گے۔ میں جانتی ہوں میری ویڈیوز کوئی بہت دلچسپ نہیں ہوتی ہیں، میں اس میں کوئی اپنے گھر کی روٹین نہیں بتا رہی ہوتی ہوں آپ لوگوں کو، اور میں یہ نہیں بتا رہی ہوتی ہوں میں کہاں جا رہی ہوں، کیا کر رہی ہوں، کیا نہیں کر رہی ہوں، میں کہانیاں نہیں سنا رہی ہوتی اپنی۔ آپ یقین کیجئے کہ اگر میں اپنی زندگی کی کہانی یہاں سنانے بیٹھوں تو مجھے یقین ہے، مجھے 90% یقین ہے کہ میرے سبسکرائبر بھی فٹافٹ ہو جائیں گے، میرے ویورز بھی بہت زیادہ ہو جائیں گے، لیکن میں یہاں پہ کوئی کہانیاں سنانے تو نہیں آئی۔ ہاں، اپنی زندگی کی کہانی ضرور سناؤں گی کہ میرا دل اتنا زیادہ نرم کیسے ہو گیا، میرے دل میں جو انسان اتنے دکھ دیکھتا ہے، تکلیفیں دیکھتا ہے، اس کے بعد ہی اس کے دل میں ہر ایک انسان کے لیے، جانوروں کے لیے، سب کے لیے درد محسوس ہوتا ہے نا اس کو بھی۔ تو میرے ساتھ بھی کچھ یہی کہانی ہے، بچپن سے میرے ساتھ یہی ہے۔ تو خیر، جب میرا چینل مونیٹائز ہو جائے گا، میرے ان بچوں کے لیے گھر بن جائے گا، مجھے یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ آج ان کا کھانا کہاں سے آئے گا۔ اب جو کراچی میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ کراچی میں چکن کی ریٹس کیا چل رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے، 800 روپے کیجی تک کی چکن چلا گیا ہے۔ یہاں تو انسانوں کا کھانے کے لیے مشکل ہو گیا، تو ان جانوروں کے لیے کیسے کوئی بندوبست کرے۔ تقریباً 4-5 کلو جو ہے چکن روز کا آتا ہے ہمارے یہاں، جو ان جانوروں کو پھر پورا ہوتا ہے۔ جو بیمار ہیں ان کے لیے سینے کا چکن منگوایا جاتا ہے، وہ سینے کے چکن کے چھوٹے چھوٹے بالکل ان کو قیمہ کر کے وہ دیا جاتا ہے کہ بیمار ہیں وہ کھا نہیں سکتے۔ اور جو یہ صحیح ہیں ان کے لیے ونگز وغیرہ، گردن، یہ چیزیں منگائی جاتی ہیں، لیکن یقین کریں کہ میری پہنچ سے بہت باہر ہوتا جا رہا ہے، بہت باہر۔
اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ آپ ہی کوئی وسیلہ بنائیں، آپ ہی کچھ ایسا کر دیں کہ یہ جانور میرے پاس جو آتے ہیں، میری گلی میں آتے ہیں، وہ مایوس نہ جائیں، وہ کوئی دن ایسا نہ آئے کہ وہ میرے ادھر آئیں امید سے، بھوکے پیٹ سے کھانا مانگنے، لیکن میں ان کو کھانا نہ دے پاؤں۔ یقین کریں، بس یہ سوچتی ہوں تو مجھے بڑا ڈر لگتا ہے۔ مجھے اپنے لیے کبھی ڈر نہیں لگتا کہ مجھے اپنے لیے یہ لینا ہے، مجھے اپنے لیے یہ کھانا ہے، یا مجھے اپنے لیے یہ پہننا ہے۔ میری ہر خواہش جو ہے نا وہ ختم ہو چکی ہے۔ فجر کا ٹائم ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہی، نہ میں کبھی جھوٹ بولتی ہوں۔ میرے جو بھی ریلیٹیو وغیرہ، فرینڈ وغیرہ یہ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میں جھوٹی باتیں یا گھما پھرا کے باتیں کرنا جانتی ہی نہیں ہوں۔ مجھے سیدھی سیدھی بات آتی ہے۔ مجھے ڈر صرف یہ لگتا ہے کہ کوئی دن ایسا نہ آئے کہ میرے پاس کچھ بھی نہ ہو، پیسے نہ ہو بالکل، اور یہ جانور جو ہیں وہ بھوکے رہ جائیں، جو باہر آتے ہیں، گلی میں آتے ہیں۔ 3 پریگنٹس بلیاں آتی ہیں، وہ پریگنٹ ہیں، اور وہ 2 ڈاگز ہیں جو وہ بھی پریگنٹ ہیں۔ ان کو کھانا بھی چاہیے ہوتا ہے، ان کو دودھ بھی چاہیے ہوتا ہے، ان کو بھوک بھی زیادہ لگتی ہے۔ تو مجھے بس یہ فکر رہتی ہے کہ میری بلیوں کا، میرے کتوں کا، ان لوگوں کا پیٹ بھر جائے۔ اور کچھ 2-3 گھر ایسے ہیں جن کو میڈیسنز کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے مریض جو ہیں وہ بستر پہ ہیں۔ بس بیماریاں بھی تو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل غریب کے بس میں نہیں ہے بیماری کو بھی سہنا۔ آپ کو پتہ ہے جو مریض بستر پہ ہوتے ہیں ان کے لیے پیمپر کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے لیے میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے لیے بہت ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو نہیں کر سکتا بندہ، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ میری دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کسی بھی غریبوں کو، مجبوروں کو بڑی بیماریاں بھی نہ دے۔ آمین ثم آمین۔ اور بس میں کسی سے کچھ نہیں مانگتی، میں یہ نہیں کہتی کہ کوئی مجھے پیسے دے دو یا کوئی ان کو کھانا خرید کے دے دو۔ ہاں، اگر کوئی خرید کے دینا چاہتا ہے اپنی مرضی سے تو بے شک مجھ سے ضرور رابطہ کریں۔ اگر کسی کے پاس اللہ نے اتنا دیا ہوا ہے اور وہ ان کو کھانا خرید کے دینا چاہتے ہیں، ان کا تقریباً 2500 سے 3000 کا روز کا کھانا آتا ہے ان بلیوں کا۔ اور وہ چکن والا ہے ہمارے یہاں پہ، شاپ ہے اس کی، تو اکثر اس کے پیسے میں تو کوشش کرتی ہوں کہ اس کو روزانہ کی دوں، لیکن جب اس کے پیسے 2-3 دن کے ہو جاتے ہیں، 3 دن 4 دن کے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد وہ دروازے پہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہ میرے پیسے دے دیں، اتنے پیسے ہوئے اور مجھے انتظام کر کے دینے پڑتے ہیں۔ تو اگر کوئی بھی بھائی بہن اتنا مطلب ایسا ہے کہ وہ دے سکتا ہے کھانا، ان کو دینا چاہتا ہے صدقے کے طور پہ، خیرات کے طور پہ، ان جانوروں کی یا ان لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں جو میرے کانٹیکٹ میں ہیں، ان میں بہت سے میرے اپنے ریلیٹیو بھی ہیں، میں جھوٹ نہیں بولوں گی، میرے بہت سے ایسے رشتہ دار ہیں اور بہت سے ایسے پڑوسی ہیں، بہت سے ایسے فرینڈز کے گھرانے جو کہ مجھ سے مدد مانگتے رہتے ہیں۔ اور ایک وقت تھا کہ میں مدد کر دیتی تھی، میرے پاس کوئی کمی نہیں تھی۔ میرے فادر بھی زندہ تھے اور اس سے پہلے بھی میرے اتنے وسائل تھے کہ میں مدد کر دیتی تھی، لیکن بس کچھ ٹائم سے، تقریباً 1-2 سال سے کرائسس میں چل رہی ہوں میں بھی، بہت مشکل سے ہی میں کچھ کر پاتی ہوں، مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں سب کی ہیلپ کروں، جو بھی مجھ سے ہیلپ مانگے میں اس کی ہیلپ کروں، میں کسی کو مایوس نہ لٹاؤں، لیکن میرے لیے پاسبل نہیں ہو رہا۔ اس لیے میں نے یہ چینل جو ہے بنایا کہ اس چینل سے جو آمدنی ہوگی تو مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا، مجھے پریشان نہیں ہونا پڑے گا، مجھے یہ نہیں سوچ آئے گی، یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ میں کل کا کھانا کہاں سے خریدوں گی ان کے لیے، اور کسی کو دوا چاہیے تو پھر وہ دوائی میں میڈیسن کہاں سے لے کے دوں گی، کیسے لے کے دوں گی، کیا کروں گی میں۔ تو اس وجہ سے میں نے یہ چینل بنایا۔ میرے چینل بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے، وہ اللہ کی واحد ذات ہے، وہ میرے دل کا حال جانتی۔ مجھے کسی کو کوئی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کسی کو صفائی دوں اور میں کسی سے کہوں کہ یقین دلاؤں۔ جس کو یقین کرنا ہے وہ کرے، جس کو نہیں کرنا وہ بھی خوش رہے۔ مجھے کسی کو یقین نہیں دلانا ہے، لیکن ہاں میری جو نیت ہے وہ یہی ہے، مجھے آپ سب کی دعا کی ضرورت ہے، مجھے آپ سب کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ میرے چینل میں مطلب تقریباً اب
165 سبسکرائبر رہ گئے، اس کے بعد میرے 1000 سبسکرائبر ہو جائیں گے، میرا واچ ٹائم بھی تقریباً ہو ہی جائے گا انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے، اور میری انکم جب شروع ہوگی تو پھر مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جیسے میرے ذہن پہ ٹینشن رہتی ہے ہر وقت، مجھے یقین کرے اس وجہ سے نیند نہیں آتی ہے، تو پلیز میرا ساتھ دیں، میرے لیے دعا کریں، اور جو بھی کر سکتے ہیں آپ، اگر ان کے لیے کوئی صاحب حیثیت ہے، میری ویڈیو سن رہے ہیں، میری آواز ان کو آ رہی ہے، اور اگر ان کا دل مانتا ہے تو ضرور مجھ سے رابطہ کیجئے، اور ان کے لیے اگر آپ کچھ دینا چاہتے ہیں تو وہ ان کے لیے ہی ہوگا، اس بات کا یقین رکھیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔